خاموشی میں چھپی للکار۔ جب سارا میدان خاموش تھا، جب آوازیں دب چکی تھیں، جب لوگ مفادات کی گود میں سو چکے تھے، جب حق بولنے والا ہر شخص اتو خریدا جا چکا تھا اور ڈرا دیا گیا تھا، ایسے وقت میں ایک مدن غیرت میدان میں یاترا، ایک سادہ سا مگر بجلی کی گرج جیسا لہجہ رکھنے والا شخص، شیر افضل مروت۔ وہ کوئی روایتی سیاستدان نہیں تھا، نہ ہی دولت کا پجاری، نہ کرسی کا بھوکا۔ وہ نکلا تھا صرف اور صرف عوام کی آواز بننے۔ اس کی زبان میں وہ جادو تھا جو مردہ دلوں کو جگا دے۔ اس کی نظر میں وہ غیرت تھی جو ظالم کے سامنے نظریں نیچی نہ ہونے دے، اور اس کے دل میں وہ سچائی تھی جسے جھوٹ خرید نہ سکا۔ سادگی سے غیرت تک ایک انوکھا سفر۔ شیر افضل مروت کا تعلق کسی سرمایہ دار خاندان سے نہیں تھا، نہ ہی وہ کسی سیاسی خاندان کا چشم و چراغ تھا۔ وہ عوام کی گلیوں کا سپاہی تھا، جو انہی کی دھول میں پلا، انہی کے دکھوں میں جیا اور انہی کے زخموں کی دوا بن گیا۔ جوانی ہی سے وہ قوم کے حالات کو دیکھ کر تڑپ جاتا تھا۔ غربت، ناانصافی، کرپشن، لوٹ مار، یہ سب کچھ اس کے ضمیر کو کھا جاتا تھا، لیکن وہ بس تماشائی نہیں بنا رہا۔ وہ میدان میں اترا، تنہا، بے سہارا، لیکن غیرت اور ایمان سے لبریز۔ جب اس نے حق کا نعرہ لگایا، جب قوم سو رہی تھی، جب حق بولنا جرم تھا، جب ظالموں کے خلاف بولنے پر لوگ اغوا ہو رہے تھے، جیلوں میں ڈالے جا رہے تھے، تب شیر افضل مروت نے مائک سنبھالا۔ یہ ملک کسی باپ کی جاگیر نہیں، یہ عوام کا ہے۔ یہ ایک نعرہ نہیں، ایک طوفان تھا۔ اس کی ایک تقریر نے ظالموں کی نیندیں حرام کر دیں۔ نہ وہ کسی ادارے سے ڈرا، نہ کسی طاقتور کے دباؤ میں آیا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ سچ کہنے کے لیے دلیل نہیں، صرف غیرت چاہیے۔ شیر کی گرج، جب وہ بولتا ہے تو قوم جاگتی ہے۔ شیر افضل مروت کی تقریریں صرف الفاظ نہیں ہوتی، وہ بغاوت ہوتی ہیں ظلم کے خلاف، وہ وفاداری ہوتی ہیں وطن کے ساتھ، اور وہ محبت ہوتی ہیں اس عوام کے لیے جسے ہمیشہ استعمال کیا گیا۔ جب وہ بولتا ہے تو لوگ روتے ہیں، بوڑھے دعائیں دیتے ہیں، نوجوان اپنی غیرت پر فخر کرتے ہیں، اور ظالموں کے چہروں پر ہوائیاں اڑنے لگتی ہیں۔ اس کی آواز میں درد ہے، اس کے جملوں میں بجلی ہے، اور اس کی آنکھوں میں خواب ہے۔ ایک آزاد، خوددار اور باوقار پاکستان کے قربانی، قید اور حق کی قیمت۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ شیر افضل مروت نے صرف بول کر اپنا حق ادا نہیں کیا؟ نہیں بھائی، اس نے قربانیاں دی۔ جب ظلم کے ایوانوں میں اس کی گونج برداشت نہ ہوئی تو اسے بھی گرفتار کیا گیا، جھوٹے مقدمے بنائے گئے، جسمانی اور ذہنی اذیت دی گئی، لیکن کیا وہ جھکا؟ کیا وہ خاموش ہوا؟ کیا وہ بکا؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ وہ بولتا رہا، وہ لڑتا رہا، وہ سہتا رہا، کیونکہ وہ صرف ایک انسان نہیں، ایک نظریہ بن چکا تھا۔ عوامی محبت، دلوں کا شہزادہ۔ کیا آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ ایک عام شخص جب گلیوں سے گزرے تو لوگ ہاتھ چومیں، دعائیں دیں، اور بچے اس کو دیکھ کر او شیر آیا شیر کے نعرے لگائیں؟ یہ عزت، یہ محبت، یہ مقام کسی مال و دولت سے نہیں خریدا جا سکتا۔ یہ صرف سچائی، خودداری اور قربانی سے ملتا ہے۔ شیر افضل مروت عوام کے دلوں پر راج کرتا ہے، نہ ووٹ خریدتا ہے، نہ ضمیر، صرف دل جیتتا ہے۔ دشمنوں کا خوف، طاقت کا نشہ ٹوٹنے لگا۔ وہ جو صدیوں سے عوام کو غلام سمجھتے آئے، وہ جو سمجھتے تھے کہ یہ قوم کبھی جاگے گی نہیں، آج وہ شیر افضل مروت کے نام سے خوف زدہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اگر ایک شخص عوام کی آنکھیں کھول دے تو ان کے ظلم کا تختہ الٹ جائے گا۔ وہ شیر افضل مروت کو خاموش کر سکتے ہیں، لیکن اس کے پیغام کو نہیں۔ شیر افضل مروت کا مشن، انصاف، غیرت، آزادی۔ شیر افضل مروت کا مشن واضح ہے: ایک، پاکستان کو حقیقی معنوں میں آزاد کرنا۔ دو، کرپٹ نظام کو توڑنا۔
3 غریب کو باعزت مقام دلانا، 4 نوجوانوں کو غیرت اور شعور دینا، 5 عورت بوڑھے کسان مزدور سب کے حقوق کا تحفظ۔ یہ محض خواب نہیں بلکہ ایک عہد ہے، اور وہ اس عہد پر مر مٹنے کو تیار ہے۔ ایک پکار، تم بھی بنو شیر کا ساتھی۔ آج شیر افضل مروت تنہا نہیں، ہر وہ شخص جو سچائی چاہتا ہے، ہر وہ نوجوان جو غیرت پر یقین رکھتا ہے، ہر وہ ماں جو اپنے بچوں کو ظالموں سے محفوظ دیکھنا چاہتی ہے، وہ سب شیر کے ساتھی ہیں۔ اگر تم چاہتے ہو کہ ظلم کا خاتمہ ہو تو خاموش نہ رہو، اپنی آواز، اپنی طاقت، اپنا ووٹ، اپنا دل، سب حق کے لیے وقف کر دو۔ اختتام، ایک صدا جو تاریخ میں گونجے گی۔ وقت گزر جائے گا، حکومتیں بدل جائیں گی، چہرے آئیں گے اور مٹ جائیں گے، لیکن شیر افضل مروت کا نام ہمیشہ تاریخ کے سنہری لفظوں میں لکھا جائے گا۔ ایک ایسے شخص کے طور پر جو نہ جھکا، نہ بکا، نہ ڈرا، بلکہ ڈٹ گیا، عوام کے لیے، پاکستان کے لیے، غیرت، خودداری اور انصاف کے لیے۔ یہ ملک اب جاگ چکا ہے، یہ عوام اب خاموش نہیں، اور شیر افضل مروت ان سب کی آواز ہے۔ تم اگر سچ کے ساتھ ہو تو شیر کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، کیونکہ ظلم اب ختم ہونے کو ہے۔